موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ اس پر خضر علیہ السلام نے دو باتیں بولی، ایک یہ کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور دوسری بات یہ کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ ضرور چلنا چاہتے ہیں تو پھر کسی چیز کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے گا جب تک کہ میں خود اس بارے میں نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وعدہ کر لیا اور دونوں چل پڑے۔ ساحل سمندر پر پیدل چلے جا رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی کشتی پر سوار کر لو۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، چنانچہ انہیں بغیر کرائے کے فوراً سوار کر لیا۔ سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور بول پڑے کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، اس طرح تو کشتی ڈوب جائے گی، یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کر ڈالا۔ خضر علیہ السلام بولے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت کی اور کہنے لگے کہ آپ میری بھول پر مجھے نہ پکڑے اور مجھے مشکل میں نہ ڈالے۔ پھر سمندر کا سفر پورا ہونے پر وہ کشتی سے اتر آئے، کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، آپ نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ برداشت نہ کر سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا ہے، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جس کے پاس دو یتیم بچے کھیل رہے تھے اور وہ دیوار گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اب آپ نے ان کی دیوار درست کی ہے تو اس کی ان سے کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام بولے، بس اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ میں نے جو کشتی توڑی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا، وہ بادشاہ بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا اور عیب والی کشتی کو نہیں چھینتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی میں عیب لگا ڈالا کہ بادشاہ عیب والی کشتی کو نہیں چھینتا تھا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا بڑا ہو کر اپنے نیک ماں باپ کو ستانے والا ہوتا، کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے ایک فتنہ بنتا، اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، لہٰذا میں نے اسے مار ڈالا اور یہ دعا مانگی کہ اللہ انہیں اور اولاد عطا فرمائے۔ اب رہی وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا تھا، وہ گاؤں کے دو یتیم بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کے مرحوم باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اگر میں اس دیوار کو درست نہ کرتا اور وہ دیوار گر جاتی
تو سارا خزانہ باہر آ جاتا اور گاؤں والے وہ سارا خزانہ لے لیتے اور بچوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم بچے جب بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بولے، اے موسیٰ، ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب کام اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔